حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تشریف لائیں، یہاں بہت زیادہ جگہ نام لوگ آ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے جگہ بنتی جائے۔ ایک بابا سے بلند سلوات پڑھیں آپ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بابا سے بلند سلوات۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء المخاطب طه وياسين سيدنا مولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام: وجدت علم الناس في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرجك عن دينك. سبح اسم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز بھائیان، اس خالق متعال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کو مل سکیں اور ذکر محمد اور آل محمد کا حق ادا کر سکیں۔ یہ وہی محبریت اور مرکزیت ہے کہ جو مشرق والے کو مغرب والے سے ملا دیتی ہے، شمال والے کو جنوب والے سے ملا دیتی ہے، گورے کو کالے کا بھائی بنا دیتی ہے، کالے کو گورے کا بھائی بنا دیتی ہے، زبان کے امتیازات سے بالاتر ہو کر، خاندانوں کے تشخص سے بالاتر ہو کر، اور وطن سے بھی بالاتر ہو کر ایک وطن جس کا نام محبت ہے۔ آج کتنی عظیم سعادت ہے کہ ہمیں اپنے 7ویں آفتاب امامت کی
کہ آپ جو یہاں پر آئے ہیں اور کامیاب ہو کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کامیابی کے ساتھ آپ مجلس کا حصہ بن گئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ نے کیا دینے کا انتظام کیا ہے، اگر پتہ چل جائے تو کوئی بھی مومن دنیا کا گھر میں کسی بھی شہادت کے وقت نہ بیٹھے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی قدر بھی ہم نہیں جانتے۔ ساتویں امام کی شخصیت کو اللہ نے مومنوں کے لیے بھی عظیم آزمائش اور امتحان کا مرکز قرار دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھٹے امام تک شیعوں میں فرقے نہیں ہوئے، ساتویں امام کی جب باری آئی تو کچھ لوگوں نے 6 امام تک مان کر کے 7ویں امام کا انکار کیا اور وہ شیعیت سے ہٹ گئے۔ امتحان کی منزل اللہ نے 7ویں امام کو قرار دی ہے شیعوں کے لیے۔ اور آپ کو میں بتا دوں ولادت شہادت کا بھی امتحان آپ سے لیا گیا۔ ولادت کو اللہ نے ماہ سفر میں رکھا ہے اور اکثر لوگ یہ کہہ کے کہ سفر کا مہینہ غم کا ہے ولادت کا جشن نہیں مناتے، آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ بظاہر خوشیوں کا مہینہ ہے، اللہ نے 7ویں امام کی شہادت کو خوشی کے مہینے میں رجب کے مہینے میں قرار دیا ہے تاکہ آزمائے کہ کیا خوشی کے موقع پر بھی غم کو قبول کریں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی شخصیت ہم سب کے لیے امتحان کی شخصیت ہے۔ فرقے شیعوں میں پیدا ہوئے ہیں تو امام کو چھوڑنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، مولا علی کو ولی خدا مانا، امام حسن کو بھی امام مانا، امام حسین کو بھی امام مانا، اور امام زین العابدین کو بھی امام مانا، امام محمد الباقر کو بھی امام مانا، امام جعفر صادق کو بھی امام مانا، لیکن 7ویں امام کو نہ مان کر کے اپنے تمام اعمال اور کردار کو ضائع کر دیا۔ لہذا ہمارے یہاں عقیدہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے، مولا علی کی ولایت پر رک جانے سے کام نہیں چلتا، آپ کو آخر تک جانا ہے۔ وارث مولا کائنات یوسف الزہرا امام مہدی کی ولایت تک آپ کو مانتے ہوئے آنا ہے۔ اگر ایک جگہ پر بھی آپ رک گئے یا کسی بھی امام کی امامت میں آپ نے نعوذ باللہ شک کیا تو باقی ساری محبتیں ضائع ہو جائیں۔ اس امتحان میں کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہر امام کا اقتداء کریں۔ معذرت کے ساتھ چند خامیوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ٹی وی پر کبھی نہیں کرتا، کیونکہ ٹی وی کو دنیا دیکھتی ہے، دوست بھی دیکھتا ہے، دشمن بھی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے درمیان کی تنقید کر کے دشمن کو شاد نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب اپنے درمیان ہوتے ہیں تو لازم ہو جاتا ہے مجھ پر کہ آئینہ دکھاؤں، کہوں کہ بھائی اگر جیو میں کسی طرح کی کوئی توہین ہوئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیعوں میں بھی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہوں جو امام کو تکلیف دیتی ہوں۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں، جتنے بھی ابھی قصیدے میں نے سنے، مولا علی، امام حسین، غازی عباس، آج کس کی شہادت ہے؟
امام موسیٰ کاظم شعراء کے پاس بھی مواد نہیں ہے، ذاکرین کے پاس بھی مواد نہیں ہے، پڑھنے والوں کے پاس ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصیدہ ہو تو پڑھے گا۔ یہاں پر یہ ایک درس ہے جو لے کر اٹھے کہ محبت ہے تو برابر ہونی چاہیے، عشق ہے تو برابر ہونا چاہیے، ولایت کا تعلق کسی امام سے کم کسی امام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام کی جس وقت جب بھی ولادت اور شہادت ہو اسی کا حق ادا نہ کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس لیے لمحہ فکریہ ہے کہ معصومین کی ولادت و شہادت میں انہی کے ذکر سے مجلسوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے، جو شاعری کرتے ہیں وہ ہر امام پر کریں، جو ذاکری کرتے ہیں وہ ہر امام پر کریں، جو قصیدہ پڑھنے والے وہ ہر امام کا قصیدہ تیار کریں، تلاش کریں، تاکہ امام کی خوشنودی کا سبب بن سکے۔ میں نے قرآن کی آیت ہی کو سرنامہ قرار دینے کی سوچی تھی، لیکن اچانک جب میں نے یہاں دیکھا کہ شاید امام کی اس نورانی روح مقدس کو شاد کرنا ہو تو خود امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہی کو سرنامہ کلام قرار دوں تاکہ امام کا ذکر ہو تو امام کی روح مقدس ہم سے راضی بھی ہو، خوش ہو۔ اس لیے کہ ہم یہاں کوئی رسم نہیں جو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں آتے ہیں اپنا ایمانی فریضہ نبھانے کے لیے، ہم یہاں آتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے اس ولایتی جذبے کو زندہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ولایت روح ہے تمام عبادتوں کی، تمام عبادتوں کی روح ہے۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت نورانی حدیث کو امام ہفتم آپ کی اس نورانی حدیث کو اس سلام کلام کرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں کس طرح سے سمایا ہے دیکھیے ماشاءاللہ۔ فرماتے وجدت علم الناس فی اربع، فرماتے میں نے دنیا میں جتنے لوگوں کا علم ہے نا ان تمام لوگوں کے علم کو 4 سوالوں میں پایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر یہ 4 سوال کے جس کو بھی جواب آئے نا وہ واقعاً عالم ہے، کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک نہیں، مولا امام موسیٰ کاظم کے نزدیک۔ پہلا کیا ہے؟ کہتے اولها ان تعرف ربک، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ رب، اپنی رب کی شناخت ہے تمہیں؟ اپنے رب کی شناخت ہے؟ سوال ہے، سیدھے سیدھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی، آسان ہے۔ لیکن شناخت کا مطلب خالی نام رٹ لینا یا جان لینا نہیں ہے۔ اب جائیے کچھ اسکالرز جو غیر مسلم ہیں ان سے پوچھئے، کہیں گے ہاں گاڈ کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، ہندو ایشور کہتے ہیں، فلاں بھگوان کہتے ہیں، فلاں گاڈ کہتے ہیں، وہ خود آپ کو بتا دے گا۔ جان لینے کو پہچان نہیں کہتے، جان لینے کو معرفت نہیں کہتے، اس جاننے کو اپنے دل و دماغ پر ماننے کے لیے انسان اپناتا ہے تب جا کے شناخت ہوتی ہے۔ ان تعرف ربک، کیا اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ دوسرا سوال، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں تیار کی گئی ہیں؟ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں؟ یہ آسمان آپ کے لیے، یہ سورج آپ کے لیے نکلتا ہے، یہ چاند کی چاندنی آپ کے لیے ہے، یہ ستارے آپ کے لیے چمکتے ہیں،
زمین آپ کے لیے ہے، زمین سے چارہ آپ کے لیے اگتا ہے، دانا آپ کے لیے اگتا ہے، بارش آپ کے لیے برستی ہے، یہ پہاڑ آپ کے لیے ہے، یہ درخت آپ کے لیے ہے، سمندر آپ کے لیے ہے، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے ہیں، جتنے جانور ہیں آپ کے لیے ہے، پانی آپ کے لیے ہے، ہوا آپ کے لیے ہے۔ کبھی ہم نے توجہ کی ہے کہ اتنی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لیے سجایا، کسی اور کے لیے نہیں، جانور کو بھی ہمارے لیے۔ کبھی تمہیں اس پر توجہ کرنے کا موقع ملا؟ تیسرا سوال امام فرماتے ہیں، تیسری بات یہ کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم خود کس کے لیے ہو؟ ان تعرف ما ارادہ من، تمہارا وجود کس کے لیے ہے، تمہاری مراد کیا ہے، وجود تمہارا کس ارادے سے ہے۔ اور جب آخری سوال میرے مولا نے کیا، اور جب تم یہ جان لو، پہچان لو کہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں تمہارے دین سے جدا کرتی ہیں، تو تم عالم ہو گئے۔ عالم۔ پہلا سوال، ما رب، ان تعرف ما، تمہارا رب کون؟ حقیقت میں ہم لوگ بظاہر کہہ دیتے ہیں اللہ ہے، لیکن عمل میں یا ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے یا یورو۔ تمہارا رب کون؟ یورو۔ پریکٹیکلی ہم یہ کرتے، ایگزامپل دیں، ایک طرف اللہ کی آواز آ رہی ہے، ادھر چلے آؤ، ادھر سے کوئی منافق کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہے، ادھر آؤ پیسے ملیں گے۔ اکثر ہم جو ایکسکیوز بناتے ہیں کبھی یہی کر کے نا کہ جاب تھی اس لیے نہیں آیا، مطلب ہے کہ اگر میں بیکار ہوتا تو آتا۔ سبحان اللہ۔ بھئی آپ فلاں دن مجلس مولا کی مجلس میں نظر نہیں آئے، کہ اس لیے کہ جاب تھی، مطلب ہے کہ جاب نہ ہوتی میں بالکل فضول بیکار ہوتا تو پھر مجلس میں آتا۔ قبلہ کیا بات؟ مجھے بچوں کو کہیں لے کے جانا تھا، مطلب ہے کہ اگر بچوں کو لے جانے کا بھی کام نہ ہوتا، کوئی بھی کام نہ ہوتا، نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کام، نہ بچوں کو لے جانے کا کام، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، جب کہیں سے کوئی بھی مصروفیت نہ ہوتی پھر میں مجلس میں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس کو ہم نے لاسٹ میں رکھا ہے، لو پروفائل میں رکھا ہے، جب کچھ نہ کرو تو مجلس کر لو۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سن کر برا بھی مان جائے کہ آپ نے آ کر ہمارا دماغ خراب کر دیا، پریشان کر دیا، آپ نے ہمارا موڈ خراب کر دیا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ مجلس میں آئے، فضائل تاریخی باتیں سنے، نعرے لگائیں، پھر مسائل کچھ آنسو بہائیں اور کہیں ہم نے بہت بڑی عبادت کر دی۔ آپ نے تو آئینہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے، لیکن معذرت کے ساتھ اب میری عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے کہ میں گول گول کی باتیں کرتا رہوں اور لگی لپٹی سے کام چلاتا رہوں۔ میں نے کہا اس کے بعد جو بھی ہوگا ہوتا دیکھا جائے گا، جو حق ہے اس کو واضح صاف لفظوں میں آپ کے حوالے کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ پہلا سوال، رب کو پہچانتے ہو؟ جانتے ہیں رب کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی سوچ کا مرکز اللہ کو قرار دینا چاہیے، آپ کے عمل کا مرکز اللہ کو قرار دینا چاہیے، آپ کی گفتگو کا مرکز اللہ کو قرار دینا چاہیے۔ آپ اگر توحید کے ارد گرد ہی رہیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور اگر توحید کے اس منار سے ہٹ جائیں گے تو آپ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ توجہ سے سنیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں بھول جاؤں میرا رب کون ہے تو شیطان کی گود میں رہوں گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں
یہ بھول جاؤں کہ میرا رب کون ہے تو شیطان کی گود میں آٹومیٹک کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. شیطان کی گود میں گرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے رب کو یاد رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی امتحان میں فیل ہونے والے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سو جاؤ فیل ہو جائے گا. فیل ہونے والے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. پاس ہونے کا جو ارادہ کرتا ہے اس کو محنت کرنی ہے. رب کو پہچاننے میں محنت ہے. شیطان کی گود میں جانے میں کوئی ضرورت نہیں. رب کی ایک لمحے سے یاد ہماری. اسی لیے ہر نبی نے دعا میں ہمیشہ کہا ربی لا تذرنی فردا. پروردگار مجھے تنہا میری اپنی حالت پر نہ چھوڑ. ایک لمحے کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی. اور رب کون ہے جو سب کچھ ہے. یہاں اسپیڈ کیمرے لگتے ہیں نا؟ جی بالکل لگتے ہیں. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں جیسے اسپیڈ کیمرہ سامنے آیا, ہمارے تو بہت لگا دیا انہوں نے. یہاں بھی بہت ہیں. یورپ کے اندر شاید یو کے سے زیادہ کہیں نہیں ہے اسپیڈ کیمرہ. اسپیڈ کیمرہ آپ کو کیا کھا جائے گا؟ آپ کی جان لے لے گا, قتل کر دے گا آپ کو, آپ کے بچے آپ سے چھین لے گا. تھوڑی سی جرمانے کی فکر, اتنی سی فکر کے جرمانہ نہ لگ جائے, چلاتے ہوئے اچانک آپ شریف بن جاتے ہیں. تم چلا رہے تھے, لاپرواہی کے ساتھ چلا رہے تھے, تیز رفتار, اچانک شریف ہو گئے, بقول انگریزوں کے جنٹل مین ہو گئے. بہت سنبھل کے چل رہے, ایسے کہ اس سے بہتر کوئی شہری میں نہیں. اب تک جب تک آپ کا اور کیمرے کا سامنا ہے, آپ کا اور آپ کے کیمرے کا سامنا ہے, کتنے آپ محتاط ہو گئے. یہ کوئی کیمرہ نہیں ہے, یہ اللہ تمہاری شہادت سے زیادہ تم سے قریب ہے. تمہارا رب ہے, تم اس سے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے ہو. ارے کام کو چھپانا تو بہت معمولی بات ہے, تم اپنی سوچ کو بھی اس سے نہیں چھپا سکتے, تمہارے ارادے کو بھی تم اس سے نہیں چھپا سکتے ہو. ماشاءاللہ. جب وہ مالک بھی ہے, موت و حیات اس کے اختیار میں ہے, جب چاہے ہمارا کیتوا دبا دے, جب چاہے ہماری سانس روک دے, دل کی دھڑکن جب چاہے وہ ختم کر دے, آپ کے بدن کی گرمی جب چاہے نکال دے. آج کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو طاقت کے بلبوتے پہ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں, جب چاہے اللہ بے طاقت بنا دے. انسان کی ساری قوتوں کو چھین لے, ایک لمحہ نہیں ہوتا اس کے لیے. ایک آدمی دو آدمی تو کیا, اس نے تو لمحوں میں قوموں کو ہی الٹ پلٹ کر دیا, اس نے تو زمین کو الٹ پلٹ کر دیا. اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اتنا سب کچھ اگر کوئی واقعاً مانتا ہے تو پھر اس کے نگاہوں کے سامنے گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ پہچانتا نہیں ہے, وہ پہچانتا نہیں. اسی لیے امام نے پہلی جو بات رکھی ہے کہ کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ پہچاننے والے ہوتے تو اتنے لاپرواہ نہ ہوتے. جب کیمرے کے سامنے تم اتنے شریف بنتے ہو تو اپنے رب کے سامنے کتنے شریف ہوگے, اندازہ آپ اور ہم نہیں لگا سکتے. سب جانتے ہیں, کوئی نئی بات میں نہیں سنا رہا, لیکن ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے اپنا دوپٹہ ایک بت پر ڈال دیا, وہیں سے فائدہ اٹھایا. یہ کیا کر رہی ہے؟ بت پر تم نے دوپٹہ کیوں ڈال دیا؟ کہ جو کام کرنے جا رہے ہو نا, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس کی پوجا کروں اس کے سامنے یہ کام, ماشاءاللہ, جس کی پوجا کروں اس کے سامنے یہ حرکت کروں, یہ اچھا نہیں لگتا. کہ تو اپنے خدا پر تو پردہ ڈال سکتی ہے, میں یوسف کیا کروں؟ میں اپنے خدا پر پردہ نہیں ڈال سکتا, وہ میری شہادت سے زیادہ قریب ہے, بتا میں کیا کروں؟
ہماری سوچ، ہمارے قدم، ہمارے کام، ہمارے اخلاق، ہمارے افکار، ہمارا کردار، ہماری بول چال، ہر ایک میں محوریت اور مرکزیت توحید کو اگر حاصل ہے تو ہم رب کو پہچانیں، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ آج جہاں دشمنان اہل بیت، دہشت گرد، شدت پسند، انتہا پسند ہو رہے ہیں، وہاں شیعہ کہ جن کو بنیادی طور پر دہشت گردی، شدت پسندی کے خلاف مانا جاتا رہا ہے، شیعہ بھی شدت پسندی کی طرف مائل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی کو چاہنے لگ جاتے ہیں تو اس میں شدت، کسی کو گرا دیتے ہیں تو اس میں بھی شدت۔ شدت پسندی دین نہیں ہے۔ اگر محور رب کی ذات ہے تو نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا خوبصورت ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا، ایھا الناس، ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان بس اتنا بتا دے کہ تم اپنے کریم رب کی مخالفت پر کیوں آمادہ ہو؟ جس نے وہ اگر چاہے نا تو ہمیں ایک سیکنڈ میں ختم کر، اس کا دیکھو حوصلہ کتنا ہے، نمازیں قضا کرتے ہیں پھر بھی روزی دیتا ہے، اس کے خلاف جاتے ہیں پھر بھی وہ روزی نہیں روکتا، سانسیں دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کھانا پینا سب کچھ چلا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کس نے تجھے ایسے کریم پروردگار کی مخالفت پر اکسایا ہے؟ پٹری سے کیوں ہٹ گئے؟ ہم لوگ بھی شدت پسندی کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں۔ معذرت کے ساتھ ہم اس شدت پسندی کا مقابلہ کریں، میانہ روی اور بیلنسڈ جو دین ہے اس دین کی طرف آ کر، اعتدال کے دین کی طرف آ کر۔ میں نے ایک جذباتی شیعہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اگر توجہ کیجئے، صرف سوچ اور فکر کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایک دفعہ خود سے اپنے حالات کو ریویو کریں، ایک دفعہ پھر سے اپنے حالات کو اس کا مطالعہ کریں اور اپڈیٹ کریں۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بہت مولائی ہو، کہا اتنے مولائی کے بس مولا کے نام پہ سب کچھ قربان۔ میں نے اچھی بات ہے، اگر تمہارے درمیان ابن ملجم آ جائے زندہ ہو کر، کیا کریں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں، اس کے وہ کر دوں گا اس کے۔ میں نے کہا اسی ابن ملجم کو میرے مولا کے سامنے لایا گیا، اور امام حسن امام حسین دو ان کے وارث بیٹے موجود تھے، تم غازی عباس کا نام لیتے ہو نا، وہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اگر سب تمہاری طرح کرتے تو آج اسلام میں اعتدال نام کی کوئی چیز ہوتی، انصاف نام کی کوئی چیز ہوتی، آج اگر یہ دین سرخرو ہے تو یہ کیا سرخرو ہوتا؟ نہیں۔ شدت پسندی سے کام مت لو، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے نہ جاؤ، دوسرے لفظوں میں نہ غلو کرو نہ تقصیر کرو، نہ تم غالی بنو نہ مقصر بنو، جیسے حق ہے مولائی بننے کا ویسے مولائی بنو۔ سلام پڑھے محمد والے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ بتائیے کہ سلمان کا بہت عظیم مرتبہ، حضرت ابوذر کا بھی بڑا مرتبہ، حضرت ابوذر اور سلمان سے زیادہ مقداد کی کیوں فضیلت بتائی گئی ہے؟ حضرت مقداد کی فضیلت کہ کوئی جگہ کہیں ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے کوئی کمال کیا ہو، لیکن پھر بھی فضیلت کے اعتبار سے مقداد کو سلمان اور ابوذر سے آگے کیوں بتایا جاتا ہے؟ فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو تو سمجھو کہ ایک دفعہ مولا نے جب کہہ دیا کہ میرا یہ موقف ہے کہ خاموشی اختیار
اسباق میں آ جاتے تھے، جاتے تھے اور جا کر دربار میں ہلا کے رکھتے تھے، وہ بھی آیتیں ہی پڑھتے تھے، موسیٰ کے انداز کو اپناتے تھے، لیکن اس ایمانی درجے میں مقداد کی برابری اس لیے نہیں کر سکے کہ مقداد 100% تابع تھا، امام کے 100% تابع۔ اپنی طرف سے کیوں ہم ادھر ادھر سوچیں؟ اپنی طرف سے جہاں ہم کبھی کوئی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ایک ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے، مقصر ہو گئے، یہ مقصر ہے، مقصر، ایسے نشہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے چڑھ گیا ہے، وہ ہر ایک کو مقصر کرتے۔ بابا مقصر جانتے کون ہے؟ اللہ کا جب نبی یہ فرما رہا ہے اے علی تمہیں خدا کی اور میرے کوئی اور پہچانتا ہی نہیں ہے، جو پہچانتا ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ تقصیری تو کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ خدا اور نبی مکرم کے علاوہ دنیا میں سارے مقصر ہیں، کیونکہ کوئی بھی علی کو نہیں پہچانتا ہے۔ بابا ہمیں کس نے اجازت دی کہ اپنی طرف سے ہم سوچیں؟ اور کیا ہے مولائیت؟ کیا ان کے حساب سے مولائیت کیا ہے؟ یہ جو تین عظیم ہستیاں خدا، رسول اور علی، ان کے درمیان لڑائی ڈال دینے کو مولائی سمجھتے ہیں۔ ایسے نہیں کر رہے ہم۔ کیسے لڑائی ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں علی تو خدا جیسے، خدا اور علی کے درمیان برابری، کمپیریزن شروع، رسول اور علی کے درمیان کمپیریزن شروع۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ اس سے بڑی تفصیل اور کوئی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں جو اپنی طرف سے سوچ کر مولا کی شان میں باتیں کرتے ہیں وہ مقصر زیادہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جو آج کل غلو کرتے ہیں حقیقت میں وہ سب سے بڑے مقصر ہیں، اس لیے کہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ اللہ کو سوائے محمد مصطفیٰ اور مولا کائنات کی، اور محمد مصطفیٰ کو سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو سوائے خدا کے اور نبی مکرم کی کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ محور و مرکز نبی آئے ہیں ہم سب کو خدا کی طرف بلانے کے لیے، اور ہم انہیں کو خدا بنانے کی کوشش کریں۔ علی کی ساری محنت ہے کہ تم جو مجھے چاہنے لگتے ہو ذرا کم از کم میری طرف دیکھو، میں 1,000 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 1,000 رکعت، شاید کوئی اور نہ کر سکے ایسا۔ کیوں کر رہا ہے میرا مولا؟ اس لیے کہ جب بھی کسی کو خیال آئے کہ ہو سکتا ہے علی خدا ہو تو نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر نماز میری دیکھے گا سمجھ لے گا کہ جس کا بندہ علی جیسا ہے اس علی کا خدا ہے۔ وہی لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے جو میرے مولا کا صحیح ذکر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، خدا اور رسول سے پوچھ کر جتنا انہوں نے بتایا نا اسی کے دائرے میں رہے، حد سے تجاوز بغیر کیے جو کرتے ہیں نا وہی خدا کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں اور نبی مکرم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پڑاؤ ہے ایمان کا۔ تو توجہ کیجئے کہ رب کو پہچاننے کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے قول فعل میں واقع مرکزیت و محوریت خدا کی، اپنی ذات۔ ورنہ دیکھیے شیطان عجیب و غریب انداز سے حملہ کرتا ہے، کبھی کبھی اس کو حملے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سوال کیا گیا ہے، امام کی خدمت میں ہی سوال کیا گیا ہے کہ جو آپ کے خلاف ہیں نمازوں میں دلچسپی لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لیتے ہیں، عبادتوں میں بہت زیادہ چست
فعال ایکٹیو ہیں، جبکہ آپ کے چاہنے والے بہت سست ہیں نماز میں روزے میں. معلوم ہوا کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ پرانی بیماری. امام نے لاجیکل اس کا جواب کہ جب توجہ کیجیے گا، اب میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے جو میں ادا کرنے جا رہا ہوں. مفہوم کو ادا کرتے ہوئے بھی میں احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جملوں کو آپ امام کا قول سمجھ لیں اور میں پنہگار بن جاؤں. یہ قول امام کے لفظ نہیں ہے، لیکن مفہوم ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. اس مفہوم کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں اپنے الفاظ استعمال کروں گا. امام نے گویا اس طرح فرمایا کہ ایک دفعہ اس نے محنت کی ہے شیطان نے ان کو جو ہمارے خلاف ہے ان کو گمراہ کرنے کی. وہ ایک دفعہ ہی کامیاب ہو گیا، پھر بار بار وہ زحمت نہیں کرتا. ایک ہی دفعہ اس نے محنت کی، اس نے کامیاب ہو گیا، بار بار وہ محنت نہیں کرتا. کیا اس نے کیا ہے؟ ان کو میجارٹی کو غدیر سے ہٹا کر ثقیفہ میں لے کے جا کے چھوڑ دیا. جب غدیر سے ہٹے نا، باقی یہ جو مرضی کر لے کچھ بھی ان کے ہاتھ لگنے والا نہیں. غدیر سے ہٹ گئے، ولایت کو نہیں قبول کیا اور چلے گئے ارباب اقتدار کی جھولی میں. اب اس کے بعد نمازیں پڑھتے رہے، نمازوں میں کبھی شیطان ڈسٹرب کرنے نہیں آتا. روزے رکھتے رہے، روزوں میں شیطان ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آتا. تلاوت کرتے چلے جائیں، حافظ بھی بن جائے، شیطان ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آتا. بہترین قاری بن جائے، شیطان ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آتا. کیوں؟ جب بنیادی طور پر ہی تم مرکز سے ہٹا دیے گئے ہو تو اب تم جو کچھ کرو گے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. لیکن یہ جو چھوٹی سی قوم ہے ہمارے جانے والوں کی، انہوں نے کہا نہیں، ہم غدیر کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے، ولایت پر قائم رہیں گے. جب وہ رہ گئے تو اب نمازوں سے بھی شیطان گھبراتا ہے، روزوں سے بھی شیطان گھبراتا ہے، ہماری عبادتوں سے گھبراتا ہے. اس لیے شیطان غیر شیعہ کی مسجدوں میں نہیں ہوتا. اسے پرابلم ہے کہ جب ولایت ان کی صحیح ہے تو نماز صحیح نہ ہونے پائے. اسے پرابلم ہے کہ یہ اگر علی والے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ کعبہ علی کا سچا خانہ ہے، اس لیے جب یہ طواف کرنے کے لیے آئے تو ان کو یا تو آنے نہ دو یا پھر ریاکاری میں ڈال دو، شعاب میں ڈال دو، عبادت کو ضائع کرا دو. تو عبادتوں کے معاملے میں اگر ہمارے چاہنے والے کمزور ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ شیطان ہمارے لوگوں کے پیچھے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے نا امید ہو گیا ہے یا امید اس کو ابھی بھی باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں چند مومن جمع ہو کر کوئی ادارہ بناتے اختلاف شروع. شیطان بھئی یہاں تو کچھ کام گڑبڑ کرے نا، اس لیے کہ ان کے عقیدے کو ہلا نہیں سکا ہے، ان کے عمل کو خراب کر. اس لیے اب ہمیں سب سے زیادہ کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے جو ہمارے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہے، دوسروں کے ساتھ ان کو تو بغیر بل بلائے اس کے مہمان بنتے چلے جاتے، پیچھے پیچھے لگے ہوئے. ہمارے پیچھے شیطان زیادہ لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں بہت چوکنا ہے. اب جو رب کی معرفت کی جو بات ہو رہی، توجہ کیجئے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہو سکتا ہے روح کی سوکھی بھی آپ کو لگے، لیکن اصل میں مجلس کی جان یہی ہے کہ اگر مجلس میں ہماری سوچ نہ بدل سکے، ہم مجلس کا محصل کیا ہے؟ یہاں سے اٹھے کوئی تو یقیناً احساس کرے کہ ہم نے آج کچھ سیکھا ہے، آج ہم نے کچھ اپنے ایمان میں تازگی پیدا کی ہے، آج ہمارے اندر عقیدے کی مضبوطی پیدا ہوئی ہے. اگر یہ احساس ہے تو آپ کی یہ مجلس کامیاب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا غور کیجیے. شیطان کرتا ہے کام ہمارے پیچھے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے جائیں کامیاب نہ ہو، کیونکہ اسے اب ڈر ہے. وہاں سے تو معاملہ اس کو مایوس ہو گئے، یہ ابھی چھوڑنے والے نہیں.
یہ علی کو نہیں چھوڑنے والے، یہ کبھی بھی معصومین کو نہیں چھوڑنے والے، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کرنے والے۔ ابھی کیا کریں؟ عمل میں ان کو خراب کریں۔ عمل خراب کرنے کے لیے وہ جو ہتھ کنڈے اپناتا ہے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی شہرت کا لالچ دلاتا ہے۔ میں تھوڑا سا پاپولر ہو جائے، اب شہرت کیسے کوئی کہے؟ اندر سے دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ شیطان اعمال کو غلط چیز کو ڈیکور کر کے اس کو سجا کے پیش کرتا ہے۔ آپ اسے گناہ سمجھ کے کبھی نہیں کریں، اور اگر آپ سمجھ جائیں کہ گناہ ہے ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ اسے ایک صحیح اور جائز اور واجب اور بہت اچھا عمل سمجھ کے کریں گے، شیطان کا کام ہو جائے گا۔ کیا کریں گے؟ شیطان کا کام ہو جائے گا۔ مثلا کہے گا پتہ کیا ہے، اس قوم میں تم سے بہتر کوئی نہیں، سب میں اگر آگے آؤں نا تو میں ٹھیک کر سکتا ہوں، میں جو آگے ہے نا بہتر ہوں، میں ابھی بہتر ہوں۔ شیطان کہتا ہے اب چلو تم جو کرو گے نا ہم پیچھے کے بارے اس طرح والد ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا فلیکسیبل بنایا ہے، جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اگر بکری چارہ کھاتی ہے تو آپ کچھ بھی کہہ لیں چارہ ہی کھائے گا، چاہے آپ محل میں لے جائیں چارہ کھائے گا، جنگل میں لے جائیں چارہ کھائے گا، وائٹ ہاؤس میں بھی باندھ دینا وہ چارہ ہی کھائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ لیکن انسان نہیں، بہت فرق۔ باپ کو جو پسند ہے نا بیٹے کو نہیں پسند ہے۔ ڈیڈ I don't like it، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ باپ جو آبائی غذا کھاتا ہے بیٹے کو پسند ہے۔ بھائی کی چیز بھائی کو پسند نہیں، ہر ایک کے الگ الگ ٹیسٹ ہے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ آدمی خراب ہے یہ آدمی اچھا ہے۔ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ شیطان جہاں سے وارد ہوتا ہے اگر آپ دروازے جان لینا تو دروازہ بند کر سکیں گے، جب دروازہ بند کریں گے تو شیطان کی انٹری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ شیطان کس طرف سے وارد ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ شیطان آ کے بیٹھ بھی گیا ہو اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں، کسی بھی کے بارے میں، خاص کر مومن کے بارے میں جو مولا علی کا نام لیتا ہے، ایک چیز کنفرم ہے کہ اس کی ولادت صحیح ہوئی ہے۔ ایک چیز کنفرم ہے، جو حسین کا نام لے کے روتا ہے، اب ہم باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں، ایک چیز کنفرم ہے کہ ایک سلسلہ اس کا صحیح چل رہا ہے۔ اب کسی کے بارے میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ خراب آدمی ہے یہ اچھا ہے، ہم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بدلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا انسان بدل سکتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا پوری توجہ سے کہ تم جب طالب علم رہے تو تمہارے ساتھ جو روم فیلو تھا یا روم میٹ تھا، کیا تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ میں نے بتایا کہ جب 24 گھنٹے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو ظاہر سی بات اس کی ساری خامیابی میرے سامنے آتی جا رہی ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے کراہت محسوس ہوئی، میں نے کہا نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ دن بھر اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے استاد کے سامنے کہا یہ مسئلہ کہ میں نے یہ سوچا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ میرے استاد نے بتایا کہ یہ بتا کہ وہ جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے ہے اس لیے تمہیں برا لگ رہا ہے نا؟ ہاں۔ یہ بتاؤ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ؟ کہاں کہتا ہے؟ کہ سن لو، ایک کوئی صدق جیسے استغفر اللہ کہے نا ایک دفعہ بھی، اللہ اس کے 70 گناہ کبیرہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرتے چلے جاؤ کہ ابھی فاسق ہو گیا ہے یا عادل ہو گیا ہے؟ تمہیں تو یہ حق نہیں دیا کسی نے
گناہ معاف کر سبحان اللہ. اللہ. توجہ ہے اس لیے کہ ہم جو شیعہ ہیں نا ان میں اختلافات اسی وجہ سے تھے کہ شیطان یہاں سے انٹر ہوتا ہے کہ بھائی تم بہتر ہو، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو تم بھی سنبھال سکتے، تم بھی آگے جا سکتے، تم بھی یہ سارے حالات کو بہتر کر سکتے. دماغ میں آ گیا بھائی میں اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر. ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ ہم ہر کسی کو نہیں جانتے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو اگر صحیح معنی میں جان لیں تو واقعی دنیا کا ہر انسان ہم سے بہتر ہے. امام نے فرمایا اے پروردگار اگر جس طرح سے میں ہوں لوگوں کو پتا چل جائے تو ممکن ہے کہ لوگ سلام نہ کریں، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے پردے ڈالی، تیرا کرم ہے. تو ہم کیوں اس طرح کے فیصلے کریں؟ یہ ایک چھوٹی سی معمولی سی ضمنی بات آگے تھی. دوسرا سوال ہے جو کچھ ہے کائنات میں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اس پہ کوئی شک نہیں. یہ جو آکسیجن ہے آپ کو ضرورت ہے اللہ نے پیدا کی ہے. ہوا، پانی، سمندر، پہاڑ، درخت، جو کچھ بھی. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس لقمے کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک لقمہ جو آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آتا آپ کھانے لگے. اگر یہ معرفت حاصل